عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت میں مسلم پرسنل لا کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد ہے نکاح میں ہونے والی بے اعتدالیوں سے امت مسلمہ کو بچانا، اور نکاح کو اسلامی طریقے پر سادگی کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس مہم کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ آج نکاح کے سلسلے میں انتہائی بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں، اور شروع سے لے کر اخیر تک اس ڈھانچے سے بالکل ہم الگ ہو چکے ہیں جو اسلام نے نکاح کا ڈھانچہ تیار فرمایا تھا اور عطا فرمایا تھا، اور اس ڈگر سے بالکل ہٹ چکے ہیں جو ڈگر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو عطا کی تھی۔ نکاح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہیں سے، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے بہت ساری خرافات اور بے اعتدالیاں اور لغویات نکاح کے سلسلے میں لوگوں نے داخل کر لی، یہاں تک کہ نکاح کو ایک پیچیدہ مسئلہ اور انتہائی مشکل ترین مسئلہ بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح سادہ ہو، بہت آسان طریقے پر انجام دیا جائے، اس لیے کہ ایک انسان کی شدید ترین ضرورت ہے اور معاشرے کی بنیاد نکاح پر ہے۔ یہ نکاح کا سلسلہ بہت آسان انداز پر انجام دینے کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں نے اس میں مشکل سے مشکل چیزوں کو ٹھونس دیا اور اسے انتہائی مشکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مشکل سے مشکل تر بنتا جا رہا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے زنا پر پابندی لگائی، زنا کو سخت ترین گناہ قرار دیا، بدترین فعل قرار دیا، اور اس کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں سب کو مسدود کر دیا اور بند کر دیا۔ اس کے مقابلے میں نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کا حکم دیا تاکہ نکاح کا سلسلہ دنیا میں رائج رہے، جس سے معاشرے میں عفت، عصمت
پاکیزگی اور طہارت باقی رہتی ہے. اور اگر زنا کا دروازہ کھل جاتا ہے پورے معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے، اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، معاشرے میں تباہی اور فساد ہی فساد ڈر آتا ہے. اس لیے اسلام نے ایک طرف زنا کے راستوں کو مسدود کیا، یہاں تک کہ آنکھ اٹھا کر غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنے کو بھی حرام قرار دے دیا، کیونکہ یہ نکاح کا ایک دروازہ ہے، نکاح کے لیے زنا کا ایک دروازہ ہے اور زنا اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، زنا تک اس سے رسائی ہو سکتی ہے، لہذا اس کو ممنوع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. اور اس کے مقابلے میں نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کے احکامات صادر فرمائے. میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، یعنی زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہوتا ہے، آسان انداز پر خرچ کم ہو. یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور اس سے نکاح آسان ہوتا ہے. بے بیاہی بن بیاہی لڑکیاں نکاح میں آتی ہیں اور زنا کا دروازہ بند ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے الٹا اصول اختیار کر لیا، زنا کو تو عام کر دیا، اس کے لیے راستے کھول دیے، دوسری طرف نکاح کو مشکل بنا دیا. اور نکاح کو مشکل بنانے میں کئی چیزوں کا دخل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ لڑکی کا انتخاب کرنے کے سلسلے ہی سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا تھا کہ نکاح کرو تو دینداری کی بنیاد پر کرو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں میں رواج ہے 4 بنیادوں پر عورت سے نکاح کرنے کا. ایک تو مال کی بنیاد پر، دوسرے اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور تیسرے اس کے جمال اور حسن کی بنیاد پر، اور چوتھے اس کی دین کی بنیاد پر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں عورت سے، لیکن تم دین والی عورت کو پسند کر کے کامیابی اختیار کرو. اس سے معلوم ہوا کہ دین والی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے. اور جس طریقے پر لڑکی کے سلسلے میں یہ حکم ہے، اسی طریقے پر لڑکے کے لیے بھی حکم کہ لڑکی والے تلاش کریں تو تلاش کریں اچھے لڑکے کو دین کے اعتبار سے، جس میں تقویٰ ہو، جس میں طہارت ہو، جس میں پاکیزگی ہو، جس کے عمدہ اخلاق ہو. اس بنیاد پر لڑکے کا انتخاب ہو. لیکن یہاں سب سے پہلی غلطی یہی ہوتی ہے کہ لڑکی کا یا لڑکے کا انتخاب جب ہوتا ہے تو مال کو دیکھا جاتا ہے، ڈگریوں کو دیکھا جاتا ہے، منصبوں کو دیکھا جاتا ہے، مال پیسہ کتنا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. دین کو دیکھ کر شادی کرنے والے تو خال خال کہیں نظر آتے ہیں. سب سے پہلے ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ مال کتنا ہے اور جائیداد کتنی ہے، املاک کتنی ہے، زیورات کتنے ہیں. اس کی بنیاد پر نکاح کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سب سے بدترین غلطی ہے اور نکاح کا انتخاب کرنے ہی کے سلسلے میں شروع ہو جاتی ہے. اور یہیں سے پیچیدگی شروع ہو گئی. اب جو لڑکیاں مالدار ہوں وہ تو اٹھ جائیں گی، اور جو لڑکیاں مالدار نہ ہوں، غریب ہوں لیکن ہوں دیندار بھی، لیکن وہ بیٹھی رہیں گی، بے نکاحی بیٹھی رہیں گی، اور یہاں تک کہ ان کی عمریں زائد ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر ایسے خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں کہ لڑکیاں غلط راہوں پہ پڑ جاتی ہیں. اور کبھی تو ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ میں لڑکیاں راہ فرار اختیار کر گئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ مال کو بنیاد بنایا گیا،
یہیں سے پیچیدگی شروع ہو گئی۔ ایک رپورٹ یہ ہے کہ چند سال پہلے کی رپورٹ، کئی لاکھ لڑکیاں عمر سے تجاوز کر گئیں اور بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کرو، جس معاشرے کے اندر لاکھوں لاکھ لڑکیاں صرف اس بنیاد پر بیٹھی ہوئی ہوں اپنے گھروں میں، ان کا نکاح نہ ہو رہا ہو کہ مال ان کے پاس میں موجود نہیں ہے، تو ایسی لڑکیاں آخر غلط راہوں پہ نہ جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ اور ان کی تسکین خاطر کے لیے معلوم نہیں وہ کن کن راہوں پر پڑنے کو اختیار کر جائے گی۔ چنانچہ سب حالات امت کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی تو یہاں پر ہوتی ہے انتخاب کے سلسلے میں۔ اور ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی لڑکی سے نکاح اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کو مال مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ اس کے حق میں فقر و فاقے کو مقدر کر دیتے ہیں۔ پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت اور حیثیت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذلت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو آدمی عورت کو مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فقر اور افلاس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو اس کے حسب و نسب کو سبب بنا کر نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور پست کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو عورت سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نکاح اس کی آنکھ نیچے رہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی رہے اور صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے مبارک بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے معجم طبرانی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی بنیاد پر شادی نہیں کرنا چاہیے، نہ حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرنا چاہیے۔ ہاں، حسن و جمال بھی ایک درجے میں مطلوب ہوتا ہے، حسب و نسب بھی ایک درجے میں مطلوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف نگاہی نہ کی جائے، لیکن صرف اس کو بنیاد نہ بنایا جائے، بلکہ اصل دینداری کو بنیاد بنایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، حسن و جمال بھی دیکھا جا رہا ہے، حسب و نسب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صرف مال کو بنیاد پر شادی، مال کو بنیاد بنا کر شادی کرنا، یہ ذلت اور خاری اور رسوائی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ بہرحال پہلی غلطی تو یہاں پر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، طے ہونے کے بعد منگنی کی رسم ہوتی ہے، یہاں بھی خرافات انجام دیے جاتے ہیں، لمبی چوڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، بعض لوگ اس کے لیے بھی رقعے چھپواتے ہیں، اور دونوں طرف سے زیادتیاں اور بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب اس طرح کی منگنیوں کا سلسلہ چلتا ہے تو غریب بچوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو ان رسموں کو اختیار نہیں کر سکتے ان کے لیے راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی بہت غلط کہ منگنی مستقل رسم کی حیثیت سے انجام دی جائے۔ منگنی تو یہ ہے کہ لڑکے کو دیکھا پسند آ گیا، لڑکی کو دیکھا پسند آ گیا، دین کی بنیاد پر پسند کر لیا گیا، بس یہی منگنی ہے۔ اس کے بعد نکاح کو انجام دینے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن بعض جگہ پر 2 سال 3 سال تک منگنی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نکاح کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس بیچ کے اندر بھی بے شمار الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ منگنی کی رسم اسلام کے اندر کوئی رسم نہیں ہے، اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ایسی چیز کو داخل کرے، جاری کرے جو دین کے اندر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد کرنے کے قابل چیز ہے۔ اس لیے دین کے اندر نکاح میں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے مستقل منگنی کی جائے
اور اس کے لیے رسم کی جائے اور اس کے لیے دعوتیں انجام دی جائیں اور مختلف قسم کے کھانوں اور پکوان کا انتظام کیا جائے، یہ ساری چیزیں دین کو مشکل بنانے والی، نکاح کو مشکل بنانے والی چیزیں ہیں۔ اس سے امت مسلمہ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے، نکاح کا موقع ہوتا ہے تو نکاح کے پہلے بیٹھ کر جہیز، پھر اس کے بعد جوڑے اور جہیز کی گفتگو ہوتی ہے۔ جوڑے میں کیا دیا جائے گا، جہیز کے اندر کیا دیا جائے گا اور کس کس قسم کی چیزیں دی جائیں گی، لمبی چوڑی فہرستیں بنائی جاتی ہیں اور اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں فراہم ہونی چاہیے۔ یہ مانگ کر کھانا، مانگ کر لینا سخت ترین ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا وجہ کوئی آدمی مانگتا ہے، بغیر ضرورت کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، گوشت نہ ہوگا، یعنی ایک ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، جتنے بڑے اتنا ہی بڑا ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہ بھیک مانگنے والے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر لینے والے اللہ کی نگاہ میں انتہائی حقیر ہوتے۔ ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے جو ضرورت کی بنیاد پر راستوں میں کھڑے ہو کے مانگتا ہے، ایک یہ ہے جو بڑے بڑے محل رکھ کر، بڑی بڑی بلڈنگیں رکھ کر، بڑا ساز و سامان اپنے پاس رکھتے ہوئے وہاں بھی مطالبہ کرتے ہیں دوسروں سے اور لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ لیکن اس ذلت کو اور رسوائی کو یہ لوگ برداشت کرتے ہوئے لوگوں سے مانگتے ہیں اور اس مانگنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج نکاح مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ جو دین لین کرنے کی قابلیت و اہلیت رکھتے ہیں وہ تو اس مطالبے کو پورا کر دیں گے، لیکن جہاں لڑکی غریب ہو، اس کا باپ معمولی درجے کا کمائی کر کے کھانے والا ہو، گزر بسر کرنے والا ہو، وہاں پر یہ مطالبہ ہوگا۔ لڑکیاں بیٹھی رہیں گی جوڑے جہیز کے مطالبے کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے، اور ان کی زندگی یوں ہی بیکار چلی جائے گی، یا نہیں تو وہ کسی غلط راہ پر پڑ جائیں گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو کہ یہ جوڑے جہیز کی لعنت ہمارے اندر غیروں سے آئی ہے، ہندوانہ رسم ہے، اس لیے کہ ہندوؤں میں وراثت نہیں دی جاتی، جو بھی دین لین ہوتا ہے وہ شادی کے موقع پر کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر مستقل وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اس کو اپنے وقت میں پورا کیا جاتا ہے۔ اس ہندوانہ رسم کو جو جوڑے جہیز کے نام سے ہوتی ہے، ہم لوگوں نے، اسلامی معاشرے والوں نے قبول کر لیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں غریب اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ لڑکوں سے مطالبہ کرتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ عہد کریں کہ ہم ایک پائی کسی کی نہیں لیں گے، ہم بغیر کسی جوڑے جہیز کے مطالبے کے نکاح کریں گے۔ آپ کو اللہ نے قوت دی ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کمائی کر سکتے ہیں اور کمائی کر کے 10 کو پال سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو پالنے کے بجائے آپ کو جو لڑکی ملنی ہے اسی سے آپ مطالبہ کریں۔ یہ انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامان ہے۔ اس سے ہر نوجوان کو جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہو، اس سے بالکل دور ہو جانا چاہیے۔ اس کو عہد کر لینا چاہیے کہ چاہے پورا خاندان میرا مخالف ہو جائے، لیکن میں وہی کروں گا
جو اللہ کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے، مال کو دیکھ کر مال کو سبب بناتے ہوئے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فقر میں، فاقے میں، افلاس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی بڑی لعنت ہے۔ اسی لیے عام طور پر ایسے نکاح جو جوڑے اور جہیز کی بنیاد پر انجام دیے جاتے ہیں بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بتائی ہوئی بات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایک تو جوڑے اور جہیز کی اس لعنت کو ختم کرنے کی پوری امت کو مل کر جد و جہد کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ہمارا نکاح جوڑے جہیز کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ جہاں پر بھی ایسا ہوگا وہاں کے سارے لوگ ایسے نکاح کا بائیکاٹ کریں گے، ایسے نکاحوں میں نہیں جائیں گے، ایسے نکاحوں سے بالکل دور رہیں گے اور ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ملت کے اندر شعور نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مصیبت یہ ہے کہ مہر کی بات، مہر کتنا ہونا چاہیے؟ لڑکی والوں سے تو جوڑے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور لڑکے سے مہر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مہر بھی اسلام کے اندر اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہ ہو، بہت کم بھی نہ ہو، اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت کی حیثیت ہی نہ رہے اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ باندھنے کا اور ادا کرنے کا خیال تک نہ رہے۔ لاکھوں کا مہر باندھ دیا لیکن لڑکے کے ذہن میں یہ ہے کہ اسے ادا تو کرنا ہے ہی نہیں، صرف زبانی کارروائی ہے، کہہ دیا کہ میں نے اتنا دینا قبول کر لیا لیکن دینے کا خیال نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نکاح کرنے والا نکاح کرتا ہے لیکن مہر ادا کرنے کا اسے خیال نہیں ہوتا تو ایسا نکاح کرنے والا دراصل زانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے مہر باندھو سادے طریقے پر جس کو آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ مہر معمولی درجے کا ہو، بہت زیادہ نہ ہو جس سے کہ ادا کرنے کا تصور ہی نہ رہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، یعنی بہترین مہر وہ ہے جو بالکل آسانی کے ساتھ میں ادا کیا جا سکتا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کی سعادت اور عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کا مہر اور نکاح آسان ہو اور وہ صاحب اولاد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خبردار تم لوگ مہر زیادہ نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر کا زیادہ باندھنا دنیا میں بھلائی کی بات ہوتی یا آخرت میں تقوی کی بات ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہوتے۔ حالانکہ آپ نے اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں باندھا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر مہر بھی سادہ ہو، معمولی ہو، مختصر ہو اور دیگر اخراجات بھی اس کے اندر کم سے کم انجام دیے جائے۔ یہ ہے اسلام کے اندر نکاح کا تصور۔ لیکن یہاں بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ مہر ایک طرف بہت زیادہ باندھنے کی کوشش ہوتی ہے اور جوڑے جہیز کا مطالبہ ادھر سے کیا جاتا ہے، گویا ایک مطالبہ ادھر سے ایک مطالبہ ادھر سے، اور دونوں نے مل کر نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب نکاح کا وقت آتا ہے اس کو مشکل بنانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ رقوں کو لازم قرار دے دیا۔ بہترین رقع ہونا چاہیے اور اتنا بھاری ہونا چاہیے، اتنا حسین اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایک بار میرے پاس
ایک رقعہ لے کے آئے، لا کر انہوں نے پیش کیا تو میں سمجھا کہ کوئی کتاب ہدیے میں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کتاب ہے؟ کہنے لگے کتاب نہیں، رقعہ دے رہا ہوں، میرا نکاح ہے۔ میں نے کہا اتنا موٹا؟ دیکھا تو اس میں پہلے تو جو ہے اس کا کور ہے، اور پھر کور کے اندر سے نکالا تو کئی رقعے نکل رہے ہیں، کچھ اس کے اندر ڈیزائننگ ہے، ایک کے اندر کچھ کٹنگ کر کے پھول بنایا گیا ہے، اور ایک اندر اس کے پھر اور کچھ بنایا گیا ہے، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک، پھر اندر جا کر سب سے اخیر کے اندر مضمون موجود ہے۔ میں نے کہا اتنا فضول یہ آپ نے کر دیا، اور یہ ایک رقعے کے لیے معلوم نہیں کتنا خرچ آیا۔ یہ اتنا بڑا خرچ جو برداشت کیا، یہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں امت کے اندر، جن کے پاس کھانے و پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس جوڑا جہیز کو دینے نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے اس طریقے پر مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے اس کو۔ تو بھائیوں، یہ صورتحال ہے۔ بہترین رقعے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ شادی محل کا نمبر آتا ہے۔ شادی محل ہو، عظیم الشان ہو، اتنے لاکھوں روپے کا ہو، ایسے اور ایسی جگہ پر شادی کی جائے، یہ مطالبات اس نے بھی نکاح کو مشکل بنا دیا۔ پھر اس میں انواع و اقسام کے کھانے، ایسی بریانی ہونی چاہیے، ایسے ایسے آئٹمز ہونے چاہیے، ایسے ایسے میٹھے ہونے چاہیے۔ ابھی ہم نے اخبار کے اندر پڑھا کہ ایک جگہ پر نکاح ہونے جا رہا تھا، نکاح سے پہلے شکرانے کا جو دن ہوتا ہے اس کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے بریانی پکا کر لڑکے کے گھر بھیجی گئی، اور وہ بریانی چکن بریانی تھی۔ لڑکے والوں نے مطالبہ کیا اور احتجاج کیا کہ مٹن بریانی ہونی چاہیے تھی، چکن بریانی کیوں بھیج دی؟ اسی پر دونوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچی، یہاں تک کہ ہونے والا وہ نکاح صرف اس بنیاد پر ٹوٹ گیا کہ ان کی طرف سے چکن بریانی بھیجی گئی تھی اور ادھر سے مطالبہ تھا کہ مٹن کی بریانی ہونی چاہیے۔ کس قدر افسوسناک صورتحال ہے، امت کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی فضولیات کو لگا رکھا، موز مٹھائی ہونی چاہیے، اور بادام اور اخروٹ ہونا چاہیے، بیڑا ہونا چاہیے، اور ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چونچلے اس کے ساتھ میں لگا کر نکاح کو مشکل بنا دیا، اور کئی رسمیں اس کے اندر ٹھوس لی، اور پھر جب ولیمہ آتا ہے تو ولیمے کے اندر بھی یہی ساری خرافات کہ اس کے اندر ایسا شادی محل ہو، اور پھر اس کے بھی رقعے چھاپے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانوں کا مطالبہ کر کے اس کو پیچیدہ سے پیچیدہ بنا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس نے نکاح کو مشکل بنا کر معاشرے کے اندر تباہی مچا رکھی ہے۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی جمعہ کی منائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی مطالبے ہوتے ہیں، سلامی ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں دینی چاہیے، لڑکے کو یہ سلامی پیش کرنا چاہیے، اس کے اتنے لوگ آنے چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں نے اسلامی نکاح کو ایک ایسا تصور دے دیا ہے جس سے کہ وہ اسلامیت سے نکل گیا اور انتہائی مشکل اور پیچیدہ عمل بن گیا ہے، اور معاشرے کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہوتا ہے، جو آسانی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو کہیں بابرکت نکاح وہ جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے زیادہ سادہ ہو، سب سے زیادہ کم خرچ والا ہو، اور ہم اس کو سمجھے بابرکت جس کے اندر زیادہ پیچیدگیاں ہوں، جس کے اندر زیادہ مشکلات ہوں، جس کے اندر خرچہ بہت زیادہ ہو، اور مختلف قسم کے چونچلے اس کے اندر شامل کر لیے گئے ہوں، اور پھر محرمات بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو پھر کیا کہنا اس نکاح کا؟ وہ نکاح بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو منحوس نکاح ہوتا ہے۔ اسلامی نکاح بڑا سادہ، بڑا آسان
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کر کے دکھائے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کر کے دکھائے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے نکاحوں میں دکھایا کہ نکاح کیسا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح طے پایا۔ پہلے تو حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابو بکر نے پیشکش کی تھی، پھر حضرت عمر نے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو لوگوں نے بتایا کہ تم جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس بات کی پیشکش کرنا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح تم سے ہو جائے۔ انہوں نے پیشکش کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند آیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو منظور کرنے کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک جنگی لباس زرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ زرہ لے آؤ، جنگی لباس وہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ اور حضرت عثمان سے کہنا کہ وہ اس کو خرید لیں، اور خرید کر جو پیسے دیں اس کو لے کے آؤ، اس سے تمہارے نکاح کا انتظام ہوگا۔ چنانچہ وہ لے کر گئے اور 480 درہم میں اس کو فروخت کیا۔ حضرت عثمان نے اس کو خریدا، 480 درہم ان کے ہاتھ میں دے دیے، اس کو لے کر آئے حضرت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے کہا کہ اس سے تم فنا چیز خرید کے لے آؤ۔ کچھ گھریلو سامان خریدا گیا، تکیے خریدے گئے، گدے خریدے گئے، اور کچھ اس طرح کی اور چیزیں جو گھر میں کام آنے والی پکوان کے لیے ضروری، ان چیزوں کو خریدا گیا، اور پھر اس کے ساتھ اسی سے مہر طے کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کا کوئی جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ جہیز جو دیا گیا تھا جس کے اندر یہ چند چیزیں تھی، وہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرف سے تھی۔ انہی کی زرہ کو فروخت کر کے اس کے ذریعے سے سامان تیار کیا گیا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے جہیز دیا تھا، نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کو فروخت کر کے اسی سے اللہ کے نبی نے اس کا انتظام فرمایا تھا۔ آپ نے انتظام اس لیے کیا کہ حضرت علی بھی حضور ہی کے پاس میں رہتے تھے، حضور ہی کے گھر میں ان کی پرورش بھی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول ان کے ذمہ دار تھے، جیسے حضرت فاطمہ کے ذمہ دار تھے اور سرپرست تھے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے بھی ذمہ دار تھے، لیکن خرچہ حضرت علی نے برداشت کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر سامان گھر کا تیار کرنا ہے تو وہ لڑکا تیار کرے گا، لڑکی کی ذمہ داری نہیں، لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں۔ اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سبق دیا ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا اور اللہ کے نبی نے رخصت کر دی۔ اس کے اندر نہ کوئی منگنی ہوئی، نہ منگنی کی کوئی رسم ہوئی، نہ کھانے کھلائے گئے، اور نہ کوئی جو ہے بڑا لمبا چوڑا قصہ چلا۔ بہت سادگی کے ساتھ یہ نکاح انجام پایا۔ یہ کس کا نکاح ہے؟ ان کا نکاح جن سے بڑھ کر ہماری نظر میں کون ہو سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا کیا مقام ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اور ان کا نکاح ہوا اتنے سادہ طریقے پر۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاحوں کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوا، اور یہ نکاح آسمانوں پر اللہ نے پڑھایا تھا، ایسا بابرکت نکاح، اور جب ان کا ولیمہ انجام دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے توشے لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ جو موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے گھروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے کچھ توشے لا کر ایک دسترخوان کے اوپر جوڑ دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس یہ ہے زینب کا نکاح، زینب کا ولیمہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طور پر یہ ولیمہ انجام دیا، اتنے سادہ طریقے پر۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، مالدار صحابی بھی ہیں، مکے میں رہتے تھے، وہاں بھی بہت بڑے مالدار تھے۔
اور پھر اس کے بعد جب مدینہ آئے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا مدینے میں، لیکن وہاں بھی انہوں نے چھوٹی سی پونجی سے اپنی تجارت کو قائم کیا، اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی اور چند ہی سالوں کے اندر ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کاروبار شروع ہو گیا، بہت بڑے بیپاری تھے۔ جب انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کو بھی اس کے اندر دعوت نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک دبار آئے تو دیکھا کہ ان کے کرتے پر، جسم پر جو ہے عطر کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا، یہ نکاح کے موقع پر لگائے گئے عطر کے دھبے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشات، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کا ولیمہ کر دو۔ دیکھو اس نکاح میں اللہ کے نبی کو بلاوا نہیں تھا، جبکہ آپ مدینے میں موجود تھے، نہ کوئی رقے تھے، نہ کوئی رسم تھی، نہ کوئی لمبے چوڑے قصے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس کے اندر دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اتنی سادگی کے ساتھ میں نکاح انجام پا گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طور پر جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاحوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بہت آسان اور سادے طریقے پر نکاح کی کارروائی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، جوڑے اور جہیز کی لعنت سے اللہ پوری امت کو محفوظ فرمائے، اور اس سلسلے کو آسانی کے ساتھ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔